السلام علیکم میرے معزز اور قابل قدر دوستو۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بندوں کی سینوں میں چھپی باتوں تک سے واقف ہے۔ حضرت فروخ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں۔ مسجد میں نماز کرنے کے لیے آئے تو سنا کہ خطیب مسجد جہاد ترکستان کے لیے لوگوں کو شوق دلا رہے ہیں۔ یہ بھی اٹھے اور اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ مجاہدین میں انہیں بھی شمار کر لیا گیا۔ تیاری کے لیے گھر آئے۔ بیوی امید سے تھی، کہنے لگی میں اس حال میں ہوں اور آپ جا رہے ہیں، میں اکیلی ہوں، کیا بنے گا میرا؟ فروخ کہنے لگے تو اور جو کچھ تیرے شکم میں ہے اللہ کی سپرد کرتا ہوں۔ اس زمانے کی بیویاں ایسی تھی جنہیں صبر کرنا بھی آتا تھا اور اللہ کے لیے اپنا حق معاف کرنا بھی آتا تھا۔ بیوی نے خوشی خوشی اللہ کی راہ میں نکلنے والے اس مسافر کو تیار کیا، گھوڑے پہ زین رکھی، زرہ لا کر دی اور پھر انہیں محبت سے بھرپور لہجے میں الوداع کہا۔ فروخ چلے گئے اور پھر ان کا انتظار ہونے لگا۔ دن، ہفتے، مہینے اور سال گزرنے لگے لیکن فروخ نہ آئے۔ سورج چڑھتا اور ڈوب جاتا۔ کتنی بہاریں آئیں اور کتنی بار خزاں آ کے لوٹی، گرمی سردی اور سردی گرمی سے لوٹی لیکن فروخ نہ آئے۔ اس زمانے میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ مسلسل جاری تھا۔ ایک مہم کے بعد دوسری مہم، دوسری کے بعد تیسری اور تیسری کے بعد چوتھی، یہاں تک کہ فروخ کو ان مہموں میں حصہ لیتے لیتے پورے 27 برس گزر گئی۔ کبھی پتہ چلا کہ شہید ہو گئے، کہ کبھی خبر آئی کہ قید ہو کر رہ گئے اور کبھی یہ سنائی دی کہ زندہ ہے۔ پیچھے ان کے ہاں دینے والے نے یعنی اللہ پاک نے ان کو ایک خوبرو فرزند اس کی بیوی کو نوازا۔ ماں نے اپنے بیٹے کا نام ربیہ رکھا۔ ربیہ جب کچھ بڑے ہوئے تو ان کے اچھے انداز سے تربیت کی اور پھر جب اس نے لکھنا پڑھنا سیکھا تو اسے قرآن و حدیث کی تعلیم دلانے کے لیے مدینہ طیبہ کے اچھے معلموں کے پاس بھیجا۔ ان کی تربیت پر ماں نے سارا مال صرف کر دیا۔ ربیہ خود بڑے ہونہار طالب علم ثابت ہوئی اور پڑھ لکھ کر خوب مقام پایا۔ علوم قرآن و حدیث، فقہ اور ادب سبھی میں اللہ نے انہیں کمال بخشا۔ پڑھنے کے بعد پڑھانا شروع کیا تو ان کا حلقہ درس بڑھتا چلا گیا اور یہاں تک کہ مسجد نبوی میں باقاعدہ سے علوم دینیہ سے سیراب ہونے والے نوجوان طلباء کے علاوہ بہت سے کبیر السن لوگ بھی ان کے حلقہ تعلیم میں آتے اور علمی استفادہ کرتے۔ مدینہ اور گرد و نواح میں ان کا علمی چرچا عام تھا۔ پھر ایک روز رات کی کچھ ساعت ہی گزری تھی کہ ایک گھڑ سوار اپنی بوڑھی جسم پر تلوار سجائے، ہاتھ میں نیزہ تامے اور مال غنیمت اپنے ساتھ گھوڑے پر لادے مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ اہل مدینہ کو اس حلیے پر کوئی حیرت نہ ہوئی کہ وہ دین کے مجاہدوں اور غازیوں کا مدینہ تھا۔ یہ گھڑ سوار اپنی سوچوں میں مگن تھا، سوچتا تھا کہ میرا گھر وہی ہوگا یا نہ جانے کہاں، میری بیوی زندہ ہوگی یا میرے جانے کے بعد میرے انتظار میں کسی اور دنیا میں جا بسی ہوگی۔ وہ امید سے تھی اس کے ہاں اولاد کیا ہو گئی ہوگی اور اب کس حال میں ہوگی۔ سوچو کہ یہ دائرے بنتے بنتے یہ بوڑھا مجاہد و غازی اچانک ایک گھر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کے دل نے کہا یہ گھر تو تیرا ہی گھر ہے۔ چند ثانیے وہ رکا اور پھر آگے بڑھ کر اس نے دروازہ کھولا اور بے تکلفی سے اندر داخل ہو گیا۔ یکدم ایک نوجوان کی آواز نے اسے ٹھہرنے پر مجبور کر دیا۔
رات کی تاریکی میں تم میرے گھر میں بدن پر اسلحہ سجائی کیوں گھس آئے؟ بوڑھی مجاہد کی بھاری آواز ابھری، مجھے میرے گھر میں روکنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یہ تمہارا گھر نہیں، یہ میرا گھر ہے جس میں تم گھس رہے ہو، اس کی بیٹی نے کہا۔ یوں ان دونوں کی آوازیں بلند ہونے لگی اور ان کا جھگڑا بڑھنے لگا تو گھر میں سوئی نوجوان کی والدہ کی آنکھ کھلی۔ اس نے جھگڑے کی نوعیت معلوم کرنے کے لیے جو باہر جھانکا تو اسے بیٹے کے ساتھ اپنا شوہر نظر آیا، اور اس نے وہیں سے اپنی بیٹے کو آواز دے کر کہا، ربیہ سنو، یہ تمہارے والد ہیں، اپنے ابا کو مرحبا کہو۔ اور پھر آگے بڑھے اور اپنے شوہر فروخ رحمۃ اللہ علیہ کو مرحبا کہا، اور پھر انہیں بتایا کہ یہ ربیہ ہے، تمہارا اپنا بیٹا جو تمہارے بعد پیدا ہوا تھا۔ اب تو منظر ہی بدل گیا، دونوں باپ بیٹا باہم مل رہے ہیں، ایک دوسرے کو خوشی سے دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ہاتھ اور پیشانی چوم رہے ہیں، اور یہ ساری رات اسی طرح باتوں میں اور حال احوال لینے ہی میں کٹ گئی۔ اسی اثناء میں فروخ نے پوچھا، وہ کثیر رقم جو میں تمہیں دے کر گیا تھا اس کا کیا ہوا؟ بیوی نے کہا، آپ اطمینان رکھیے، ساری رقم محفوظ ہے۔ اتنے میں فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ فروخ اٹھے اور مسجد جانے سے پہلے ربیہ کو آواز دی، آؤ بیٹا نماز کو چلو۔ ربیہ نے انہیں بتایا کہ ربیہ تو بہت پہلے مسجد چلے گئے ہیں۔ یہ مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ مسجد بھری ہوئی تھی۔ نماز پڑھی اور پھر سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پر ادب سے بیٹھ گئے اور اپنے امام سے درس سننے لگے۔ ان میں عام نمازی بھی تھے، نوجوان طلباء بھی تھے، اور بڑے بڑے عمیدین سلطنت بھی درس میں شامل تھے۔ سب ہی بڑے شوق سے سن رہے تھے۔ فروخ بھی اپنی جگہ سے یہ درس سن رہے تھے اور خوب محظوظ ہو رہے تھے، لیکن پہچان نہ سکے کہ یہ کون بزرگ ہیں جو مسند درس پر بیٹھے ہیں۔ یہاں تک کہ درس ختم ہو گیا۔ فروخ نے اپنے پاس بیٹھنے والے سے پوچھا، درس دینے والے یہ رفیع المقام عالم کون تھے؟ اس نے حیران ہو کر کہا، سارا مدینہ ان کو جانتا ہے، آپ ان کو نہیں پہچانتے؟ یہ ہمارے امام ربیعۃ الرائے ہیں۔ ان کا اصل نام تو ربیہ ہے، لیکن دین کی فقاہت میں اللہ نے ان کو وہ مقام دیا ہے کہ جہاں کسی کو کوئی علمی مشکل پیش آئے وہ ان سے پوچھتے ہیں، انہی کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے لوگ انہیں ربیہ کے بجائے ربیعۃ الرائے کہتے ہیں۔ فروخ نے کہا، لیکن تم نے مجھے ان کا نسب یعنی بن فلاں وغیرہ تو بتایا نہیں۔ تو اس شخص نے کہا، ہاں تو سنو، یہ ہیں فروخ کے بیٹے ربیعۃ الرائے۔ یہ سنتی ہی بوڑھے فروخ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ وہ دوسرا شخص نہ جانتا تھا کہ یہ آنسو کیوں بہہ پڑے۔ پھر جلدی سے فروخ گھر آئے اور خوشی میں پھولے اپنے زوجہ سے کہنے لگے، میں نے آج تک اتنی عزت کسی کی نہیں دی کی جس قدر ہمارے بیٹے ربیہ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمارے بیٹے کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ اور اپنی زوجہ کا شکریہ ادا کرنا فروخ نے ضروری جانا کہ تمہاری اچھی تربیت نے آج مجھے یہ خوشی کا دن دکھایا ہے۔ بیوی نے کہا، آپ کو بیٹی کی یہ عظمت و شان پسند ہے یا وہ 3000 اشرفیاں جو آپ جاتی ہوئی چھوڑ کر گئے تھے؟ فروخ نے جواب دیا، بخدا 3000 اشرفیہ اس مرتبے اور شان کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ بیوی نے کہا، تو سن لیجئے، وہ ساری رقم میں نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت پر صرف کر ڈالی ہے۔ فروخ مسکراتے ہوئی گویا ہوئے، اللہ کی قسم
ان سونے کی اشرفیوں کا اس سے بہتر استعمال اور کیا ہو سکتا ہے؟